نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کل جو ہمارا سبق گزرا وہ سورۃ الحج کی آیات نمبر 37 اور 38 تھا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جس طرح تمام عبادات وغیرہ کا دار و مدار خالصتاً نیت پر موقوف ہے، اسی طریقے سے قربانی بھی جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اگر دی جائے، جانور کو ذبح اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے نیت کی جائے تو ہی قبول ہوتی ہے۔ اس میں اگر کوئی دکھاوا ہو، کوئی اور چیز ہو تو وہ قبول نہیں ہے۔ نیت میں فطور ہو، نیت صحیح نہ ہو تو وہ قبول نہیں ہے۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے جانوروں کے خون اور گوشت یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا ہے تو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اور یہی اخلاص نیت ہے۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا، تمہارا مطیع بنا دیا، تو جس طرح تمہیں ہدایت دی ہے، تمہیں بتایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ان کو ذبح کیا کرو اور احسان کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دو۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہ جس طرح یہ بات بیان ہوئی تھی کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی بار نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح سے اجازت دیں کہ ہم کبھی کبھار چھپ چھپا کر یہ کفار مشرکین جو ہم پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں تو ہم بھی ان سے کبھی کبھار بدلہ لے لیا کریں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا محافظ ہوں، میں تمہاری حفاظت فرماؤں گا، تو انہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو آج کی آگے جو آیات ہیں نا، ان میں جہاد کی اجازت دی گئی ہے، جوابی کارروائی کرنے کی، اور تقریباً 70 کے قریب ایسی آیات ہیں کہ جن میں رب تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ آگے سے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ کفار اور مشرکین جو بھی ظلم و ستم کریں تم معاف کر دو، انہیں جانے دو، چھوڑ دو، رہنے دو، اس قسم کے تقریباً 70 کے قریب یہ آیات ہیں۔ تو یہ پہلی آیت ہے کہ جس نے جہاد کو جو ہے نا جائز کیا ہے، اجازت دی ہے جہاد کے لیے۔ ذرا آپ دیکھیں وہ کیسے حالات تھے کہ جس وقت مسلمان ہجرت فرما ہوئے، مکہ شریف انہوں نے چھوڑا، مدینہ شریف گئے، تو یہ کوئی جو مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے اپنی خوشی سے تو نہیں گئے تھے نا، وگرنہ اپنی خوشی سے کون اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے آل اولاد خاندان کو کون چھوڑتا ہے۔ تو اگر یہ ایسے حالات بیان کیے گئے نا وہ کس حالت میں گئے، اور خاص کر جو غریب غربا تھے ان کے ساتھ ان مشرکین مکہ نے کیا حال کیا تھا جاتے وقت بھی، تو یہ بھی ایک علیحدہ موضوع بن جاتا ہے۔ ایک دو باتیں میں عرض کیے دیتا ہوں کہ حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بعد میں وہی خاتون حضرت ام سلمہ جو ہیں وہ امہات المومنین میں سے بنتی ہیں، ام المومنین حضور علیہ السلام کے نکاح میں بعد میں آتی ہیں، جس وقت ان کے خامند ابو سلمہ شہید ہوتے ہیں غزوے میں۔ تو یہ دونوں میاں بیوی جو ہے نا تیار ہو گئے اور انہوں نے جو ہے نا گھر سے نکلے۔
ایک چھوٹا بچہ دودھ پینے والا تھا، وہ بھی انہوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ تو پیچھے سے وہ آگے مشرکین مکہ کہ پہلے تو جو ہے نا آئے ہیں وہ حضرت ام سلمہ کے جو ہے نا گھر والے، یعنی کہ ابو سلمہ کے جو سالیاں سالے وغیرہ یا سسر وغیرہ، اس کا خاندان آ گیا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اگر تو جاتا ہے نا ابو سلمہ تو جا، تیرے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، لیکن یہ جو تیری بیوی ہے نا یہ ہماری لڑکی ہے، یہ ہمارے خاندان کی، ہم اس کو نہیں جانے دیتے۔ حالانکہ اس بیچاری نے بڑا کہا میں اپنے خاوند کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، میرا بچہ بھی ہے، میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں مسلمان ہوں، مجھے جانے دو، لیکن نہیں کہ یہ تو ہمارے خاندان سے ہے، ہماری مرضی کے علاوہ نہیں جا سکتی ہے۔ اس کو واپس لے کے بیوی کو، وہ بیچارہ جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سلمہ اپنے بچے کو لے کر چلنے لگا، تو اس کے اپنے خاندان کے آگے تو جاتا ہے تو جا، بچہ نہیں ہم جانے دیں گے، یہ ہمارے خاندان کا ہے۔ اندازہ لگاؤ، باپ اس خاندان سے نہیں ہے، بیٹا خاندان سے ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، وہ ان سے انہوں نے چھین لیا۔ اس حال میں وہ جو ہے نا ہجرت کر کے گئے۔ اسی طریقے سے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، تو وہ جس وہ ہجرت کرنے لگے تو کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا مشرکین مکہ نے کہا کہ جس وقت تو آیا تھا نا یہاں، روم سے آئے تھے اس لیے رومی انہیں کہتے ہیں، صہیب رومی، بالکل خالی ہاتھ آیا تھا، اب جتنا یہ تیرے پاس مال ہے نا، سامان ہے، یہ تو نے یہاں سے کمایا ہے، یہ نہیں لے جا سکتا۔ حالانکہ اس بیچارے محنت مزدوری کی ہے، میں نے مشقت کر کے تو جو کچھ بھی کمایا، تھوڑا ہے زیادہ اس کی اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے، کسی نے اس کو کوئی خیرات تو نہیں دی کہ اس پر حق جتائے، لیکن کہا نہیں تو نے یہاں رہ کر کمایا ہے تو یہاں پر ہی چھوڑ کر جا۔ وہ صرف اور صرف 2 کپڑے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے وہی لے کر گئے، باقی سارے کے سارا انہی کے پاس چھوڑ دیا۔ یہ حالات ہے۔ ایک اور صحابی رسول حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو جہل کے ماں کی طرف سے بھائی تھے، تو انہوں نے جس وقت ہجرت کی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی تھی، تو اس وقت تو یہ نہ بولے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا جو ہے نا دلیر آدمی تھے، نڈر تھے، ان کی وجہ سے نہ بولے۔ جس وقت یہ مدینہ شریف پہنچ چکے نا، پیچھے سے ابو جہل اور ساتھ ایک اور بھائی کو بھی لے کر چلا گیا، اور جا کر کہا انہیں کہ تجھے پتہ ہے تیری ماں، اس نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک میرا بیٹا عیاش نہیں آتا نا، میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی، دھوپ میں ہی بیٹھی رہوں گی، کبھی میں اپنے سر کو تیل کنگھی نہیں کروں گی جس وقت تک میں بیٹے کو دیکھتی نہیں ہوں، بس ایک دفعہ دیکھ لوں تو پھر ٹھیک ہے، بے شک جاتا ہے تو جائے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ تو چل اپنی ماں کے لیے، وہاں جائے گا، ماں دیکھ لے گی، خوش ہو جائے گی، بے شک واپس آ جانا۔ تو وہاں سے وہ چل پڑے کہ ٹھیک ہے چلو ماں کو راضی کر لیتے ہیں۔ راستے میں انہوں نے اس کے جو ہے نا ہاتھ پاؤں باندھ دیے، جس طرح غلاموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، باندھ کر جو ہے نا مکے لائے، اور باقی مکے والوں کو کہو لوگوں دیکھو، اور جس طرح ہم نے اپنے اس لفنگے کے ساتھ کیا ہے نا، تم بھی اپنوں کو اسی طرح کرو۔ استغفر اللہ، انہیں جا کر ادھر کمرے میں بند کر دیا، پکا ہی بند رکھا انہیں۔ تو جتنا عرصہ رہے، پھر وہ ایک اور صحابی رسول تھے، وہ گئے کسی طریقے سے، انہوں نے جو ہے نا کلو وغیرہ لگایا کہ وہ کون سے کمرے میں ہیں، تو تاریکی میں ان کو چھپ چھپا کر وہاں سے نکالا اور باہر کر آ گئے، وگرنہ انہوں نے تو کوئی اس قسم کے جو ہے نا حالات میں وہ گئے تھے۔ تو پھر وہاں پہنچ کر بھی ان لوگوں نے وہاں پر بھی ان کو چین سے جینے نہیں دیا، 10 12 کی جو ہے نا ٹولیاں مشرکین مکہ کی جاتی، مدینہ شریف کے چراگاہوں میں مہاجرین انصار کے جو اونٹ وغیرہ اور جانور چر رہے ہوتے ان کو ہاں کر لے آتے چوری چھپے، کوئی اور اکیلا تکیلا مل جاتا اس کو قتل کر دیتے۔ تو ایسی کئی ایک کاروائیاں انہوں نے کی۔
پھر رب تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا جہاد کی اجازت دی ایسے حالات میں۔ تو آج یہ جو زیادہ زور دیتے ہیں جی کہ جہاد کی وجہ سے کہ یہ تو دہشت گردی ہے، یا اسلام تو تلوار کے زور پر ہی پھیلا ہے، اسلام نے جو جہاد کا حکم دیا ہے نا، اجازت دی ہے، یہ تو بس تلوار کے ذریعے سب کو مسلمان کرتے آئے ہیں، وگرنہ یہ امن چین کے ساتھ تو نہیں پھیلا، سب یہ کہتے ہیں نا۔ تو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ حالات کیسے تھے کہ جس وقت رب تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دی۔ وہ بیچارے تو جو ہے نا قتل ہو رہے ہیں، مال اسباب چھوڑ گئے ہیں، اتنے پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، تو آگے سے ان کو ہاتھ بھی اٹھانے کی اجازت نہ ہو تو پھر وہ کیسی زندگی ہے؟ تو اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ اگر یہ جہاد کے جو قیود اسلام نے لگائے ہیں اگر انہی کو دیکھا جائے نا، تو پھر کہ کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بچے پر ہاتھ نہیں اٹھانا وغیرہ وغیرہ، تو یہ دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتے ہیں۔ تو آج کے جو ہے نا آیت جو ہے وہ یہ چیز بیان کر رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز۔ صدق اللہ العظیم۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اوزن اجازت دے دی گئی، للذین ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی، یعنی جہاد کی اجازت دے دی گئی، یقاتلون بانہم ظلموا جن سے لڑتے ہیں کافر، جن کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں کافر، بانہم ظلموا اور اس وجہ سے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، یعنی ان پر ظلم ہوا اور اس وجہ سے رب تعالیٰ نے ان کو جہاد کی اجازت دی۔ اور ظلم کے بارے میں جس طرح مکے میں رہ کر بھی ان کو ساتھ ہوا اور مکے سے جاتے ہوئے بھی جیسے حالات ہیں، ایک دو مثالیں میں نے آپ کو بھی دی ہیں، اسی لیے دی ہیں، اور وہاں جا کر بھی جو ہے نا چین سے نہیں رہنے دیا، تو پھر اس وجہ سے رب تعالیٰ نے بھی جو ہے نا پھر انہیں اجازت دی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک ہی سائیڈ ہو، وہ حملے کرتی رہے اور تم سہتے رہو، نہیں۔ اور یہ جو ہے نا یہ قانون قدرت ہے، فطرت کا قانون ہے کہ اگر ساری کی ساری طاقت کسی ایک جماعت کے پاس، ایک پارٹی کے پاس آ جائے نا، تو وہ پھر انصاف نہیں رہ سکتا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، دنیا کی مثالیں دیکھ لیں کہ اگر امریکہ سپر پاور اپنے آپ کو کہلانے والا اگر اس کو جواب دینے کے لیے روس چائنا وغیرہ نہ ہو تو وہ تو پوری دنیا کو غلام بنا لے۔ تھوڑی سی اس کو جس وقت روس کے تھوڑے سے حصے بکھرے ہوئے، رشین فیڈریشن ختم ہوئی تھی تو تھوڑا سا روس کو دھچکا لگا تھا نا، تو اسی وقت اس نے امریکہ نے کیا شروع کر دیا، کبھی عراق پر حملہ ہے، کبھی شام پر حملہ ہے، کبھی ایران پر وغیرہ وغیرہ، سب کو تہس نہس کیے جا رہا ہے۔ لیکن ابھی جس وقت تھوڑا سا روس پاؤں پر کھڑا ہوا ہے پھر تھوڑی سی اس کو لگام ڈلی ہے، رکا ہے آگے سے۔ تو یعنی اگر ایک پارٹی کو طاقت مل جائے تو نظام درم برم ہو سکتا ہے، جو مظلوم ہیں ان کو تو پھر جینے کا حق ہی نہیں رہتا، ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ ملکی لیول پر بھی دیکھیں، اگر اپوزیشن کمزور ہو، برائے نام ہو، تو حکومت اپنی من مرضیاں کرتی ہے۔ تو یہی چیز ہے۔ تو رب تعالیٰ اگر ان کو بھی ہاتھ جواب دینے کی اجازت نہ ہو تو پھر ان کا کون والی وارث ہوگا، یہ چیز تھی۔ تو اس لحاظ سے رب تعالیٰ ان پر ظلم ہوا ہے، اس لیے ہم نے ان کو اجازت دی ہے۔
بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا. تو وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. تو انہیں بشارت دی جا رہی ہے ایک قسم کی کہ اگرچہ اس وقت بھی جس وقت ہجرت فرما ہوگی مدینہ شریف میں بھی، اس وقت بھی ان کی تعداد مشرکین مکہ کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی. وہ دیکھتے ہیں سارے انصار اور مہاجرین مل کر بھی جو جنگ بدر میں آئے تھے 313 ہی تھے نا. ہاں تو یعنی کہ گویا چلو تھوڑے بہت پیچھے رہ گئے ہوں گے نا، لیکن اکثر تو آگے تھے. تو 313 ٹوٹل ہوں تو وہ اکثریت میں تو نہیں ہے، اقلیت میں تیسرا حصہ 1000 نفری تھی مشرکین کی، حالانکہ وہ صرف انہوں نے اپنے مکہ کے مشرکین لائے تھے، وگرنہ جو ارد گرد کے دوسرے قبائل تھے وہ بھی ان کے حمایتی ہی تھے، وہ بھی انہی جیسے مشرک تھے. تو چاہتے تو اس سے دگنی تگنی جو ہے نا وہ فوج جمع کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے صرف جو ہے نا وہی مکے کے مشرکین، انہوں نے کہا یہ تھوڑے سے ہم ان پر قابو پا لیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے دوسروں سے اکٹھی فوج کرنے. تو اس لحاظ سے تو یعنی کہ پتہ چلتا ہے نا کہ جس وقت پہلا غزوہ ہوا، غزوہ بدر، اس وقت بھی مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی. تو لیکن جس وقت رب تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، تو کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے، ان کی مدد وہ کرے گا. ہاں تو پھر دنیا نے دیکھا ہے، آج تاریخ بھی شاید ہے، قرآن و حدیث میں بھی تقریباً آپ جانتے ہیں کہ بدر کے جو نتائج نکلتے ہیں. تو اس حوالے سے اصل چیز یہی ہے کہ رب تعالیٰ کی قدرت، رب تعالیٰ کی مدد جس کے ساتھ ہو حقیقت میں کامیاب وہی ہوتا ہے، خواہ وہ کثرت میں ہو یا قلت میں ہو. اس کے پاس فوج ہو، زیادہ ہو تھوڑی ہو نہ ہو، اسلحہ ہو نہ ہو، اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی مدد کرے فتح یاب وہی ہوتا ہے، مدد اسی کی ملتی ہے. تو آج میرے خیال ہے پھر یہی ایک ہی آیت رہنے دیتے ہیں، آگے آیت بھی تھوڑی لمبی ہے اور ٹائم بھی تقریباً پورا ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ اس پر جو ہے نا کل گفتگو کریں گے. وما علیہ